بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرات علی القبور، قبروں پر قرآن پڑھنا فی نفس ہی یہ ایک بڑا اچھا کام ہے کہ قبر پہ جانا اور جا کر قرآن پڑھنا بڑی اچھی چیز ہے، لیکن بعض حضرات اس کو بھی بدعت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شرک ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ بدعت ہو جاتا ہے۔ در حقیقت ان کی آئیڈیالوجی اس کے پیچھے یہ تھی کہ 1400 سال سے امت مسلمہ کے افراد اپنے مرحومین کی قبور پر جاتے، وہاں جا کر قرآن کی تلاوت کرتے، یا اولیاء اللہ نیک صالحین کے مزارات پر ان کی قبور پر جاتے اور جا کر قرآن پڑھتے۔ یعنی یہ وہ کام تھا جس کے اندر کسی کی دو رائے نہیں تھی، اختلاف نہیں تھا، لیکن ایک تو اہل سنت و جماعت کی مخالفت اور اولیاء اللہ کے بغض اور نفرت کے اندر ان افراد نے یہ کہنا شروع کر دیا اور فتوے ڈھونس دیے کہ بدعت ہو جائے گی، شرک ہو جائے گا، اور جب وہ قرآن پڑھنے کی بات کریں تو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی، لہٰذا قبر پر قرآن پڑھا تو تمہیں جہنم کی نوید مل گئی، جہنم میں پھینک دیا، تمہیں دھکا لگا کے گئے جہنم میں۔ یعنی اب قبر پر قرآن پڑھنا بھی بدعت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، کس دور میں ہم آپ پہنچے ہیں، اور کیسے کیسے لوگ اپنے آپ کو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں میں داخل ہو گئے کہ اگر قرآن پڑھ لیا قبر پہ جا کے وہ بھی شرک، اور قرآن پڑھنے سے بھی بندہ جہنمی، اور جنازہ کے بعد دعا کر لی تو بدعت، بدعت گمراہی، گمراہی جہنم، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو نتیجہ کیا نکلا منطقیوں کی زبان میں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کی تو بس گئے جہنم میں۔ اللہ اکبر، یہ کہاں سے سیکھ لیا انہوں نے؟ اب قبر کے اوپر جو قرآن پڑھنا، یہ میرے سامنے صحیح بخاری، یہ صحیح مسلم اور یہ ریاض الصالحین، بس ان تین کتابوں سے میں نے ایک ایک بات عرض کرنی ہے۔ اب قرات علی القبور کے حوالے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ جو آپ کی طرف کتاب وحی کی گئی محبوب سے تلاوت کرو، اور آقا کریم علیہ السلام بھی اپنے غلاموں کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ اے میرے صحابہ تم اس کی تلاوت کیا کرو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو تلاوت رات کو تو کرنا، دن کو نہ کرنا، یا دن کو کرنا رات کو، یا صرف نماز میں کرنا بعد میں نہ کرنا، نہیں، سوائے گندگی کے، پلیدگی کے مقامات، ایسے مقامات جہاں پر قرآن پڑھنے سے قرآن کی بے ادبی ہو، ان کے علاوہ ہر مقامات پہ، ہر جگہ پہ، ہر وقت میں بندہ قرآن پڑھ سکتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں ایک جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ منع نہیں فرمایا کہ تم اپنے والد کی یا والدہ کی قبر پہ جا کے قرآن نہ پڑھنا، یا اولیاء اللہ، اولیاء صالحین کی قبور پہ جا کے قرآن نہ پڑھنا، نہیں، یہ کہیں نہیں ہے۔ قرآن کریم میں حکم عام دیا گیا کہ قرآن پڑھو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یہ میرے سامنے صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 216، 218، 1361، 1378، 6052 اور 55، صحیح بخاری کے کل 6 مقامات پر یہ حدیث آئی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 1361 کے اوپر باب ہے کتاب الجنائز کے اندر، باب ہے 81 نمبر باب ہے، اور باب ہے باب الجرید علی القبر، اس کے اندر حدیث لکھی امام بخاری نے۔ اب حدیث کیا ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام انہو مر بقبرین یعذبان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں پر گزرے، ان کو قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فسمع صوت انسانین، دوسری حدیث کے الفاظ، حضور نے ان 2 انسانوں کی آواز سنی جن کو عذاب دیا جا رہا تھا، اور فرمایا کہ اس میں ایک جو تھا وہ چغلی کرتا تھا اور ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اب یہاں پر ایک تو یہ بات، آقا کریم علیہ السلام تھے اس جہان میں، لیکن مصطفیٰ اس جہان کی خبریں جانتے تھے۔ حضور قبر میں کیا کیا ہو رہا ہے یہ دیکھ رہے تھے، اور کس بندے کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے حضور اس کا نامہ اعمال بھی پڑھ رہے تھے۔ یہ اس جہان میں رہتے ہوئے رسول اللہ کا اس جہان سے تعلق ہوتا ہے تو اس جہان میں رہ کے اس جہان سے تعلق بھی ہو سکتا ہے۔ امام بخاری نے ایک تو یہ نقطہ لکھا، اور اس کے بعد پھر اگلی جو بات ہے، فرمایا ثم اخذ جریدۃ رطبۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر کھجور کی شاخ پکڑی، فشقھا بنصفین، اس کے 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکڑے کر دیے، ثم غرز فی کل قبر واحدہ، ان میں سے ایک ایک شاخ توڑی، شاخ ایک ایک قبر پہ گاڑ دیا، دوسرا ایک پہ کاٹ دیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ لما صنعت ھذا، آپ نے یہ کیوں کیا؟ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا، فرمایا جب تک یہ کھجور کے تنے اور کھجور کی شاخیں خشک نہیں ہوں گی
اس وقت تک ان قبر والوں سے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ اچھا، اب عذاب میں تخفیف کیوں ہوگی؟ امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں فتح الباری کے اندر حدیث نمبر 216 کے تحت لکھتے ہیں، ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں ان المعنی فی ان یسبح ما دام رطبا فیحصل التخفیف ببرکۃ التسبیح۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھجور کی شاخ توڑ کے رکھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک یہ کھجور کی شاخ اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اس کے ذکر کی برکت سے قبر والے کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ یہ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ فِيمَا فِي بَرَكَةٌ، اس طرح ہر چیز جس کے اندر برکت ہو، كَالذِّكْرِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ مِن بَابِ الْأَوْلَىٰ۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں ذکر کا اگر ٹہنی کے ذکر سے قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے تو وہاں پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا انسانوں کا، یا وہاں بیٹھ کے تلاوت قرآن کرنا، اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہوگا۔ اور اگر وہ رکھنا اولا ہے تو قرات قرآن اور قبر کے اوپر ذکر کرنا یہ اس لکڑی کے رکھنے سے بھی زیادہ اولا ہے، یعنی اس شاخ کے ذکر سے افضل ذکر یہ ہے۔ دوسری بات اسی حدیث کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 292 کے تحت لکھتے ہیں، کتاب الطہارہ کے اندر کہتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ کون امام نووی؟ جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہمارے دوست کہتے ہیں رفع دین کرو، کیوں؟ کون امام نووی؟ امام نووی نے دیکھیں صحیح مسلم میں کیا باب باندھا ہے۔ یہ جو حنفی کہتے ہیں گھوڑوں کی دموں والی روایتوں سے یہ رفع دین کا نسخ ثابت کرتے ہیں، امام نووی نے باب کیا باندھا ہے؟ امام آپ نہیں جانتے امام نووی کو، جنہوں نے صحیح مسلم کی تبویب فرمائی ہے، وہ ذرا وہ روب ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا تو بندے سمجھتے ہیں ہاں امام نووی بہت بڑے، اور بے شک وہ بڑے امام تھے۔ اب میں یہاں پر یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر امام نووی کی وہ سلاموں والے باب آپ کو نظر آتے ہیں تو تھوڑا سا سلام والے باب کے نیچے امام نووی کی یہ شرح اور ان کا یہ مفہوم بھی آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، یا صرف آپ اپنے فرقے کی بات مانتے ہیں؟ اچھا خیر، اس باب کا جو جواب ہے اس پہ میں الگ سے گفتگو کر چکا ہوں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیل لکونہما یسبحان ما دام رطبتین، امام نووی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑیاں اس لیے رکھیں جب تک وہ تر رہیں گی تسبیح کرتی رہیں گی، اور تسبیح کرنے کی وجہ سے قبر والوں کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ آگے امام نووی کہتے ہیں واستحب العلماء قراءۃ القرآن عند القبر لہذا الحدیث، امام نووی فرماتے ہیں علماء کرام نے اس حدیث کی وجہ سے قبر کے پاس قرآن پڑھنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ لأنہ اذا کان، کیونکہ امام نووی فرماتے ہیں جب ایک لکڑی کے اوپر لگے ہوئے پتوں کی تسبیح سے قبر والے کو فائدہ ہو سکتا ہے، فتلاوت القرآن اولا، تو جب رسول اللہ کا غلام حضور کا امتی قبر پر قرآن پڑھے اس کا کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہوگا۔ اب یہ امام نووی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ قبر پر قرآن پڑھنا مستحب ہے۔ اور آگے مزے والی بات یہ ہے کہ یہ صرف یہاں تک بات نہیں رکی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز باب نمبر 81 باب الجدید علی القبر، باب ہے قبر پر شاخ رکھنے کے بیان میں، امام بخاری نے باب باندھا ہے، اور حدیث نمبر 1360 اور 1361 کے درمیان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک اثر لائے ہیں، فرماتے ہیں وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ رضی اللہ عنہ أَن يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدًا، امام بخاری فرماتے ہیں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے صحابی رسول ہیں، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری قبر پر 2 شاخیں رکھی جائے، کہ یعنی جب تک رسول جس طرح رسول اللہ نے رکھی تھی اس طرح میری قبر پر بھی رکھنا، ایک تو حضور کی سنت پہ عمل ہوگا، دوسرا ان شاخوں سے مجھے فائدہ ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام کرتے تھے، اور اسی حدیث سے علماء کرام نے یہ اخذ کیا نقطہ قبر پر پھول ڈالنا جائز ہے۔ مولا علی قاری نے اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح میں یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اس حدیث سے علماء کرام نے قبر کے اوپر پھول ڈالنے کو جائز قرار دیا ہے۔ اچھا خیر، اچھا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو اس وجہ سے چونکہ یہ جتنے درخت ہیں ان کے پتے ہیں گھاس ہے یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو لہذا اس وجہ سے فرمایا اس کو اوپر رکھ دیا جائے تو تاکہ وہ ذکر کرے ان کو فائدہ ہو۔ اچھا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر لکڑی اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو جو قبر کی مٹی ہے وہ بھی تو اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو الگ سے شاخیں رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں۔ علامہ بدر الدین عینی نے، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کے جواب دیے ہیں۔ سادہ سا جواب یہ ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل،
جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسولوں کا، اللہ کے فرشتوں کا اور جبریل کا۔ کیا جبریل فرشتوں سے باہر ہیں؟ پیچھے فرما تو دیا جو فرشتوں کا دشمن ہے، لیکن الگ سے جبریل کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ جبریل فرشتوں میں سے خاص ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کا ایک مقام ہے سورہ قدر میں، اللہ ارشاد فرماتے تنزل الملائکۃ والروح، فرمایا لیلۃ القدر کی رات فرشتے بھی اترتے ہیں اور روح القدس یعنی جبریل امین بھی اترتے ہیں۔ اب فرشتوں میں جبریل امین شامل ہے، لیکن الگ سے ان کا ذکر کیا ان کی فضیلت اور ان کی شان اور ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ اسی طرح قبر کی مٹی بھی ذکر کرتی ہے، وہاں پر پڑے پتھر بھی ذکر کرتے ہیں، قبرستان میں لگے ہوئے درخت بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن کھجور کی شاخ کو اتار کے اس میں گاڑنا یہ اس لیے تھا کہ کھجور کی شاخ کی فضیلت ایک الگ ہے، اس کی ایک علیحدہ شان ہے، کیونکہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام فرمایا مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، یعنی اس کا ایک علیحدہ سے مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اور قرآن پاک میں فرمایا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اس میں کھجور ہوگا، کھجور کا درخت ہوگا، قرآن میں اس درخت کا ذکر آیا ہے، جنت میں ہوگا، تو اس کی علیحدہ شان ہے، لہٰذا یہ جو تسبیح بیان کرتا ہے وہ باقی پودوں کی تسبیح سے افضل ہے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لگایا۔ اچھا، ایک اس کی یہاں پر ایک عاشقانہ نقطہ محدثین کرام نے بیان کیا کہ کھجور کے درخت کی ٹہنی کو قبروں پہ لگانے کا مقصد یہ تھا، کھجور کا درخت ستون حنانہ مسجد نبوی شریف میں عشق مصطفیٰ میں رویا تھا، تو رسول اللہ نے اس کے عشق کی وجہ سے اسے لگایا کہ فرمایا عاشق اے عاشق درخت، جو تیری تسبیح کا مقام ہے وہ باقیوں کا مقام نہیں ہے۔ تو یہاں سے محدثین کرام نے نقطہ نکالا، اگر درخت عشق مصطفیٰ والا ہو اور وہ تسبیح اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبر پہ لگائے، اس کی تسبیح قبر والے کو فائدہ دے سکتی ہے، تو جو غلام رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہو اگر وہ جا کر وہاں ذکر کرے، تسبیح کرے، قرآن پڑھے، اس کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ چلیے، یہ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث مبارکہ، دو باتیں، ایک حضرت برائدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی اور دوسرا یہ حدیث مبارکہ۔ پھر آ جائیے صحیح مسلم کے اندر، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث لکھتے ہیں، یہ میرے سامنے جو نسخہ ہے صحیح مسلم کا، یہ دارالسلام الریاض کا مطبوعہ ہے، کتاب الایمان ہے، اور اس کے اندر باب ہے باب کون الاسلامی یہدم ما کان قبلہ، حدیث نمبر 321 ہے، اور اس حدیث کے اندر بڑی لمبی روایت ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بڑی لمبی روایت ہے، آخر کے الفاظ میں پڑھتا ہوں۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو فرمایا وہ فی سیاق الموت، حالت مرض میں تھے، حالت موت میں تھے، قریب آ گیا تھا موت کا وقت، آپ نے فرمایا اذا نمت، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، فلا تصحبنی نائحہ ولا نار، میرے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی میری جنازے کے اوپر خاتون نہ بلاؤں، کیونکہ عربوں میں زمانہ جاہلیت میں یہ تھا، نوحہ کرنے والی خواتین کو اسپیشل بلایا جاتا تھا کہ تم نوحے پڑھ کے سناؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منع فرمایا، اور فرمایا یہ کام اس طرح کے نہ کرنا۔ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِی، جب تم مجھے دفن کر لو، فَسُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ سَنًّا، اور مجھ پر مٹی ڈال کے ذرا تم ٹھیک ہو جاؤ، مٹی ڈال لو، اور بعض میں شنوا علیہ التراب کے الفاظ ہیں، ثم اقیموا حول قبری، اور فرمایا پھر تم اس طرح کرنا، میری قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جانا، قدر ما تنحر جزور، اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، ویقسم لحمھا، اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں آج پاکستان انڈیا میں کہ کتنی دیر میں ہم یہاں پر اپنے عرف میں اونٹ ذبح کرتے ہیں، اور اونٹ کا گوشت تقسیم کتنی دیر، کتنا ٹائم لگتا ہے۔ فرمایا حتی استانس بکم، حتیٰ کہ میں تم سے مانوس ہو جاؤں، اتنی دیر کھڑے رہنا۔ اچھا، یہ جو عرب کے اندر وہ فیکٹریز میں ذبح کرتے ہیں جانور، 25 منٹ میں ہر چیز ذبح، وہ نہیں، کیونکہ یہ بات دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے، تب تو یہ فیکٹریوں کا اور مشینوں سے جانور ذبح کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا، تب تو ہاتھ سے ہی ہوتا تھا، تو آپ اس ٹائمنگ کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ فرمایا گوشت تقسیم جتنی دیر کی، اتنی دیر کھڑے رہنا، حتیٰ استانس بکم، حتیٰ کہ میں تمہارے ساتھ مانوس ہو جاؤں، میرا تمہارے ساتھ دل لگ جائے گا، وانظر ماذا اراجع بہ رسل ربی، اور میں دیکھوں گا تمہیں، دیکھ کے مجھے یاد رہے گا کہ میں نے اللہ کے فرشتوں کو جواب کیا دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو تھا کہ تم میری قبر پہ کھڑے رہنا، اور کتنی دیر رہنا، اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے، اتنی دیر رہنا۔ ہمارے ہاں یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ افراد یہاں پر کہ وہ پہلے جنہوں نے اونٹ ذبح کرنا ہوتا ہے، میرے جاننے والے، وہ اونٹ ذبح نہیں پہلے دن کرتے، کہتے ہیں ایک تو یہ ٹائم نہیں ہے ہمیں کسائی سے ملتا، اور دوسرا یہ ہے اس پر پورا ایک دن لگنا ہے
تو ہم کہتے ہیں پہلے دن ذرا باقی چھوٹے جانور کر لیں اور لوگ بھی فارغ ہو جائیں، دوسرے دن تسلی سے کریں گے، یعنی پورا ایک دن لگ جاتا ہے ان کو یہاں پر، یعنی ایک دن سے مراد پورا 20 آورز تو نہیں ہے مراد ہے اس سے کہ دن کا اکثر حصہ لگ جاتا ہے۔ اب دیکھیں فرمایا تم کھڑے رہنا، اچھا انہوں نے کیوں یہ وصیت فرمائی تھی کہ کھڑے رہنا؟ کیا کرنا کھڑے ہو کر؟ بس ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا، چپ کر جانا اور میری قبر کو دیکھتے رہنا، ہاں بھائی آپ فوت ہو گئے بس ٹھیک ہے ہم آئے ہیں کھڑے ہیں خاموش، یہ مطلب تھا کہ بس کھڑے رہنا؟ نہیں، یہ مطلب نہیں تھا۔ اب امام نووی، کون امام نووی؟ وہی امام نووی جنہوں نے صحیح مسلم کے باب باندھے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے ریاض الصالحین، اس کے اندر باب نمبر 161 ہے، امام نووی باب باندھتے ہیں، یہ وہی امام نووی ہیں جنہوں نے صحیح مسلم میں باب باندھا ہے رفع دین کے اوپر، سلام والا باب، وہ کوڑوں کی دموں والا تو اہم ہی کرتے ہیں، باواں تو سلام والا باب ہے، وہی امام نووی نے یہاں باب باندھا ہے، کیا؟ باب دعاء للمیت بعد دفنہ، میت کے لیے دعا کرنا، دفن کرنے کے بعد دعا کرنا، والقعود عند قبرہ، اور اس کی قبر کے پاس کھڑے رہنا، للدعاء لہ، اس کے لیے کھڑے، منہ اٹھا کے کھڑے نہیں رہنا قبر پہ، اس کے لیے دعا کرنی ہے، والاستغفار، اور اس کے لیے بخشش مانگنی ہے، والقراءہ، اور وہاں کھڑے ہو کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، یہ امام نووی باب باندھ رہے ہیں۔ اور نیچے امام نووی نے حدیث نمبر 947 کے اندر، جو میرے پاس نسخہ ہے ریاض الصالحین کا، اس کے اندر لکھتے ہیں قال شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی کہتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ أَن يُقْرَأَ عِندَهُ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ، مستحب ہے کہ قبر کے والے کے پاس دفن کرنے کے بعد قرآن پڑھا جائے، وَإِنْ خَتَمُ الْقُرْآنِ عِندَهُ كَانَ حَسَنًا، اگر قبر والے کو دفن کرنے کے بعد، قبر سیدھی کرنے کے بعد وہاں بیٹھ کر پورا ختم قرآن کر دیا جائے، امام شافعی فرماتے ہیں کان حسنن، حسنن، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کیا ہی بات ہے، کمال ہو جائے اگر وہاں بیٹھ کر ختم قرآن کرو۔ اب غضب کی میں آپ کو ایک بات بتانے والا ہوں کہ یہاں پر یہی ریاض الصالحین، صحیح مسلم کی حدیث، امام نووی صحیح مسلم کا باب باندھا ہے، اور جو گھوڑوں کی دموں والی روایت اب کہتے ہیں دیکھو اوپر باب، دیکھو اوپر کیا ہے، یہ وہی باب باندھنے والے ہیں جنہوں نے ادھر باب باندھا ہے، انہوں نے ادھر باب باندھا ہے، ان کی کتاب ہے، اس کی تحقیق کی علامہ ناصر الدین البانی نے، سعودی عرب کے محقق تھے، اب دنیا میں نہیں ہیں، انہوں نے اس کی تحقیق کی۔ جب یہ بات آئی، ابھی آپ انٹرنیٹ سے نکالیں تحقیق ریاض الصالحین علامہ البانی کی، یہ حدیث نکالیں، باب نمبر 161 باب الدعاء للمیت، یہ حدیث نکالیں، علامہ البانی نے ذبح کر کے رکھ دیا اس حدیث کو، انہوں نے کہا حدیث ضعیف ہے، چونکہ فرقے کے خلاف تھی، مذہب کے خلاف تھی، حکومت نے ریال بند کر دینے تھے، انہوں نے کہا حدیث ضعیف ہے۔ انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث پہ برسٹ مار دیا ذوف کا، اور تھریشر چلا کے رکھ دیا، حدیث کاٹ کے رکھ دی، اور جب یہ ذوف کرتے ہیں تو ان کا مطلب ہوتا ہے نہیں ضعیف، یہ حدیث ہے جھوٹھی، تو یعنی وہ ضعیف کو بالکل جھوٹھی کر کے وہ دیوار کے ساتھ نعوذ باللہ مار دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جھوٹی ہے، اس کا تو دین میں لینا دینا ہی کوئی نہیں۔ اب صحیح مسلم کی حدیث اور لکھی امام نووی نے ہو اور اس کو ضعیف کہہ دیا جائے، دعائی خدا کی ہو گئی۔ ہم اگر کہہ دیں کہ سنن الترمذی کی روایت کہہ دیں کہ امام معظم ابو حنیفہ وہ وضو میں گناہ چلتے دیکھ لیتے، نبی علیہ السلام فرمائی اتقوا فراست المومن، ترمذی کی روایت ہے، مومن کی فراست سے بچو، انہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے، ہم کہہ دیں تو کہتے ضعیف، تو اس میں کیا مجال کہ اگر وہ ترمذی کی امام ابو حنیفہ کی شان میں کوئی روایت لگ جائے اس کو ضعیف کہہ دیں تو اس میں دکھ کرنے کی کیا بات ہے؟ انہوں نے تو صحیح مسلم کی حدیثوں کو نہیں بخشا۔ ویسے بات کرتے ہیں جی بخاری مسلم، ہم بخاری مسلم کو مانتے ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ بخاری مسلم کو بھی نہیں مانتے۔ مقصد ان حضرات کا صرف فرقہ واریت پھیلانا ہے، اپنے مذہب اور اسلام کے اندر جو ہے وہ اسلام کا امن تباہ کرنا، برباد کرنا، اور اپنے فرقے کا عالم بلند کرنا۔ خدا را فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر، مسلمان بن کر، اہل سنت بن کر، 1400 سال کے افراد، ائمہ، مجتہدین، صحابہ، تابعین، رسول اللہ سے انہوں نے جو دین لیا، جو 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے، اسے پڑھیے، اسے دیکھیے وہ کیا ہے، اور 100 سال پہلے بننے والے فرقوں کے عقیدے کیا ہیں۔ اب صحیح مسلم کی حدیث کو ذبح کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے سامنے پھر صحیح بخاری ہے، امام بخاری یہاں حدیث لکھتے ہیں، حدیث نمبر 1330 ہے، 1330 حدیث نمبر ہے، یہ کتاب الجنائز ہے، باب نمبر 61 ہے، باب ما یکرہ من اتخاذ المساجد علی القبور، کہ قبرستان کے اوپر مسجد بنانا یہ مکروہ ہے۔
یعنی قبرستان کو منہدم کر کے اوپر جو مسجد بنا لی جاتی ہے یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، اس کے تحت حدیث نمبر 1330 سے اوپر اور 1329 سے نیچے درمیان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اثر لائے ہیں۔ کہتے لما مات الحسن ابن الحسن ابن علی رضی اللہ عنہ، جب حضرت حسن مصنع کا وصال ہو گیا، یعنی امام حسن کے صاحبزادے ایک امام حسن مجتبیٰ ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ کے شہزادے، امام حسین کے بڑے بھائی جان، ان کے صاحبزادے یعنی امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے، ان کا نام بھی حسن تھا، جنہیں حسن مصنع کہا جاتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، ضربت امرأتہ القبۃ علی قبرہ سنۃ، ان کی زوجہ محترمہ نے ان کی قبر پر 1 سال تک قبہ ڈالے رکھا، خیمہ ڈالے رکھا، یعنی جیسے قبر کے اوپر اور قبر کے ارد گرد سایہ ہو جائے۔ یعنی یہاں سے یہ پتہ چلا قبر کے اوپر اور ارد گرد سایہ کرنے کے لیے کوئی چیز بنا لینا یہ جائز ہے۔ وہ ٹینٹ لگا لیں، شیڈ لگا لیں، یا جس طرح یہ آج کل گنبد تعمیر کر لیا جاتا ہے، اس میں اکرام بھی یہ یہاں سے، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد نے کیا، تو آپ نے 1 سال تک ٹینٹ لگائے رکھا وہاں پر، خیمہ۔ ثم رفعت، پھر انہوں نے وہ اٹھا لیا، فسمعوا صائحا یقول، تو ایک آواز آئی، سننے والوں نے سنا، کہنے والے نے کہا الا هل وجدوا ما فقدوا، کیا تم نے پا لیا جو تم نے گم کیا تھا؟ یعنی کیا وہ واپس آ گئے؟ تو وہ کہا جی نہیں، وہ تو واپس نہیں آئے، اب واپس کوئی نہیں آتا۔ اچھا خیر، اب یہاں پر یہ جس خاتون نے حسن مصنع کی قبر پہ قبہ لگایا یہ کون تھی؟ ان کا نام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کی صاحبزادی تھی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، ہمشیرہ تھی، اور کربلا کا سفر کرنے والی تھی۔ دربار یزید میں ان کا بڑا معروف خطبہ ہے، جو انہوں نے بڑا ایک شاندار قسم کا خطبہ اس وقت ارشاد فرمایا تھا، یہ وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے میرا کہ یہ جب وہاں پر حضرت امام حسن مصنع کی قبر پر بیٹھی 1 سال تک، تو کیا کرنے بیٹھی تھی؟ وہاں بیٹھ کے انہوں نے کیا کیا؟ کیا بس خاموشی سے وہاں بیٹھی رہی؟ اس طرح بیٹھنے کا کیا مقصد ہے؟ یقیناً یہ وہاں پر قرآن پڑھنے بیٹھی تھی، ذکر اذکار کرنے بیٹھی تھی، ان کے ایصال ثواب کے لیے بیٹھی تھی۔ اس کی وجہ، اچھا اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں یہ تو آپ یوں ہی کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں یہ تو کہیں لکھا نہیں ہے، اچھا اگر لکھا نہیں تو آپ بتا دیں پھر کہ یہ وہاں کیا کرنے تشریف لے کے گئی تھی۔ اور دوسری بات، کیا یہ نماز نہیں پڑھتی تھی؟ یقیناً آپ نماز تو پڑھتی تھی، کدھر پڑھتی تھی؟ اس خیمے کے اندر ہی پڑھتی تھی، قبر کے پاس ہی پڑھتی تھی۔ یعنی قبر کے پاس جب نماز پڑھتی تھی تو نماز کے اندر قرآن بھی پڑھتی ہوں گی۔ چلیں اس طرح نہ صحیح، نماز کے ذریعے سے ہی صحیح آل محمد کے افراد قبروں کے اوپر جا کر نماز کے اندر قرآن پڑھنے کو تو جائز سمجھتے تھے نا۔ اچھا وہاں پر پھر، اور آگے امام بخاری لکھتے فسمعوا، سال بعد آواز آئی جس کو سنا اہل مدینہ نے، جمع کا صیغہ ہے، اہل مدینہ نے سنا، اور قریب جتنے صحابہ تھے یا تابعین تھے انہوں نے سنا، آواز سب نے سنی۔ یعنی آپ اکیلی نہیں بیٹھی رہی وہاں جا کر، اور افراد کو بھی، اہل مدینہ کو پتہ تھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتی ہیں اور جا کر وہاں تشریف رکھتی ہیں، وہاں بیٹھتی ہیں۔ کسی صحابی نے منع نہیں کیا کہ اے سیدہ قبر پہ تو جانا منع ہے، بیٹھنا منع ہے، قرآن پڑھنا منع ہے، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کسی نے منع نہیں کیا۔ کیوں؟ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کا یہ عقیدہ تھا، قبر پر جانا، جا کے بیٹھنا، وہاں قرآن پڑھنا اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے، اور یہ صاحب قبر کے لیے فائدہ مند بھی ہوتا ہے، اور صاحب قبر کو اللہ اس کے ذریعے درجات بھی بلند کرتا ہے اور اس کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ صحیح بخاری اور مسلم سے 2-3 باتیں تھیں، باقی ائمہ مجتہدین اور باقی حدیث طیبات میں پھر عرض کروں گا۔ تو بخاری مسلم کی روشنی میں یہ واضح طور پر پتہ چلا قبر پر جا کر قرآن پڑھنا، وہاں پر پھول ڈالنا، وہاں پر ذکر کرنا، اس کے اوپر سائبان بنانا، یہ ساری اشیاء جائز ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی حدیث طیبات سے ثابت۔